السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ دوستو، آج کی سٹوری جو ہے بہت زیادہ ساری سٹوریز بہت زیادہ ہاررفل ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ریئل واقعات پیش آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سٹوری نہیں ہے جو ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، یہ 3 4 5 واقعات ایسے ہوئے ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میرے ساتھ اینڈ تک رہیے، کیونکہ اس میں ایک سٹوری نہیں ہے، اس میں 3 4 واقعات ہے۔ دوستو، یہ سائنس کہہ رہی ہے یا کون کہہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ لاکھوں میں سے، خیر میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، اب دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں ٹک ٹاکس پہ اور یہ ان چیزوں پہ زیادہ آتا ہے کہ لاکھوں انسانوں میں ایک انسان، مطلب ایک ڈیتھ، لاکھوں ڈیتھوں میں ایک ڈیتھ ایسی ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی، جس میں چند گھنٹے بعد دوبارہ جان آتی، یعنی اس کی موت کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ لیکن یعنی دوستو، سمپل بات کہ لاکھوں ڈیتھ باڈیز میں ایک باڈی ایسی ہوتی ہے، جب ڈاکٹر ان کی ڈیتھ کی مطلب تصدیق کرتے 3 4 گھنٹے بعد اس میں دوبارہ جان آ جاتی ہے۔ تو مجھے نہیں پتہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، لیکن آج کل یہ چیز بہت زیادہ ٹرینڈ پہ، یہ نیوز مطلب اکثر کوئی ٹک ٹاکر تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر وہ 6 7 گھنٹے بعد جب اس کی میت اس کے گھر پہنچ رہی تھی تو کہتے کہ ایمبولینس میں، یا شاید جب گھر پہنچ گئی تب اس نے حرکت کی، جس کی وجہ سے اسے دوبارہ جو ہے ہاسپٹل لے کے گئے، تو وہاں اس کی واپس مطلب زندگی آئی، اور اس کو آکسیجن وغیرہ لگا کے مطلب وہ دوبارہ پھر سے سانسیں لینا، اس کی سانس جو ہے چلنا شروع ہو گئی۔ ایک یہ واقعہ ہوا تھا جس پر میں بالکل بلیو نہیں کرتی تھی دوستو، لیکن وہ لڑکا پھر جو ہے بالکل صحت یاب ہو گیا تھا، اور وہ ٹک ٹاک پر بار بار آتا تھا۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے۔ ایک ٹک ٹاکر تھا، آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کا تھا، لیکن آئی تھنک پاکستان سے تھا، تو کیونکہ 99% ایسا لگ رہا تھا جسے وہ واقعہ پاکستان میں ہوا تھا۔ بس ایک ٹک ٹاکر تھا، آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے تھا، اور ڈاکٹر تھا یا شاید ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، جو بھی تھا میں نہیں جانتی، لیکن تھا وہ خود پھر آتا تھا اسکرین پہ اور کہتا تھا کہ میری ڈیتھ ہو گئی تھی اور پھر مجھ میں جان آ گئی، اور لوگ مجھ سے پوچھتے کہ آپ جھوٹ بولتے ہو، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ یہ ہو جائے، لیکن جب آپ لوگ کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ پھر وہ بہت سارے ایسے ٹک ٹاکس بناتے تھے، اور اس کی ٹک ٹاک ٹرینڈنگ پر تھی، وائرل تھی، کیونکہ اوبیسلی لوگ ایسی ہی نیوز کو زیادہ سنتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو میں خود کھولتی تھی، بلکہ ہمارے گھر کے اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہم بیٹھتے کہ یار آج کیا کہتے ہیں دیکھتے۔ وہ کبھی کچھ کہتا تھا کہ جب میری مطلب روح پرواز کر گئی تو میں عالم برزخ میں اس طرح میں بھاگ رہا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، دھل ہی دھل تھی، جیسے شام کا ٹائم ہوتا ہے، اور بہت دھند تھی، اور پھر مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور جب میں نے دیکھا تو میرے دادا یا نانا شاید، جس کی ڈیتھ ہو گئی بہت پہلے، وہ بیٹا تھا، رو رہا تھا، اور میں بھی رو رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ بھی مطلب آپ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں نے کہا ہاں، اور پھر اس طرح وہ کچھ عجیب باتیں کرتا تھا۔ پھر وہ جب زندہ ہو کے واپس اپنے گھر میں، تو کہتا کہ میرے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کل ایک آدمی کچھ مانگ رہا تھا، اور جب میں باہر آئے تو میں نے اس کو جب روٹی ووٹی جب میں دے رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے میرا ہاتھ ٹچ ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگا جیسے میں نے آگ کو ہاتھ لگائی ہے، یعنی وہ اتنا گرم اس کا ہاتھ تھا۔ تو اس نے مجھے دیکھا کہ تم جو فیل کر رہے ہو وہ سب کچھ میں بھی فیل کر رہا ہوں، یعنی کچھ عجیب سی باتیں۔ پھر خیر ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے کہا جھوٹے بھائی، تو پھر پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، وہ بات بھی رفع دفع ہوئی۔ پھر میں نے ٹک ٹاکس پہ نہیں دیکھا، کیونکہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہو تو پھر یوٹیوب بار بار وہی چیز آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر ہم نے چھوڑ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ پھر ایک اور اس طرح کسی نے اپنے چینل پہ ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی، ایک گورکھ، جس کا گورکھ کہتے یا کیا کہتے ہیں، جو لاوارث باڈیز کو، جو ڈیتھ باڈیز ان کو غسل دیتا ہے نا، تو اس کی ایک سٹوری تھی۔ تو ایک ڈاکٹر نے کہا تھا، وہ ایک ڈاکٹر تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جب میں اسی وقت کلینک میں تھا، وہ لوگ اس کے ساتھ موجود تھے، اوبیسلی گھر والے موجود ہو گئے ان کے یہاں، کیونکہ وہ آئی سی یو میں تھا، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ہم نے تصدیق کی تو جب اس کے والد صاحب آ گئے، ٹھیک ہے، تو خیر یہ مجھے ریئل لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر بہت سیریس اور بوڑھا سا ڈاکٹر تھا۔ اسے کیا پڑی تھی جو جھوٹ بولتا، اور نہ اس کا کوئی چینل وغیرہ تھا، کیونکہ کسی نے اس کو اپنے شو میں بلایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ
اس سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی ڈیتھ جس نے آپ کو مطلب حیرانی میں ڈالا ہو، تو اس نے کہا کہ بھئی اس طرح ایک ڈیتھ ہو گئی تھی کہ ایک لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے والد صاحب کو جب ہم نے مطلب بلایا اور بس کہہ دیا کہ یہ ہی از ایکسپائر، تو وہ رو رہا تھا۔ تو خیر میں اپنے آفس چلا گیا، تو اچانک اس کے والد یہاں آ گئے اور بہت رو رہا تھا۔ یعنی کوئی بھی مطلب دوستو یہ جو نیوز ہوتی ہے نا ڈیتھ والی، یہ ماں باپ بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے کہا کہ صرف ایک بار آ کے میرے بیٹے کو دیکھ لو، شاید وہ زندہ ہو۔ خیر میں نے بہت اسے کہا کہ دیکھو ہم اس کی جو ہے ہم وہاں کھڑے تھے، یہ نہیں کہ ہم نے ایسے ہی کہا، 1 گھنٹے سے ہم وہاں کھڑے تھے، ہم نے اس کی ڈیتھ اس کی باڈی کو 1 گھنٹے سے ہم دیکھ رہے تھے، وہ نہیں رہا اب۔ یہ نہیں کہ ہم نے 1 منٹ کے اندر فیصلہ کیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، ہم 1 گھنٹے سے، وہ 1 گھنٹہ پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی تو، اور ہم 1 گھنٹے سے اس کو دیکھ رہے تھے، اس کو چیک کر رہے تھے، اور بعد میں یہی ڈیسیجن لی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو خیر وہ بوڑھا شخص بہت رو رہا تھا، تو میں اس کی بڑھاپے کی خاطر واپس اٹھا، میں نے کہا چلو اس کی دل کی تسلی کے لیے جاتا ہوں، ویسے ہی دیکھ لیتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں، اس میں کیا ہے۔ جب میں چلا گیا دوستو، تو میں نے جب اس کا چیک کیا تو یقین جانے وہ سانسیں لے رہا تھا۔ جب میں نے اس کا نبض چیک کیا، اس کا ہاتھ میں لیا، تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ ایک بار دھڑکا، تو میں گھبرا گیا۔ میں نے پھر جلدی وہ جو سینے پہ لگاتی ہے نا وہ لگایا، تو نہیں آ رہی تھی سانسوں کی آواز، لیکن اچانک میں بہت دیر تک مطلب کان سے لگائے ہوا تھا، تو اچانک ایک دھک آ گیا جیسے اس میں ابھی بھی سانس ہے۔ تو جیسے مجھے دھک کی آواز آئی تو میں تھوڑا مطلب بندہ گھبرا جاتا ہے نا، تو اس نے کہا میں تھوڑا سا جیسے میرے مطلب وہ ہو جاتی ہے نا وجود میں، جیسے ایک لہر دوڑتی ہے، ایک کیا کہ جیسے رونگٹے کھڑے ہوتے، تو میں اسے دیکھ رہا، تو پھر میں نے اور مطلب خود کو تھوڑا سنبھالا۔ ابھی اس کے والد سے میں نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور سجدے پر بیٹھا تھا جب میں اس کو چیک کر رہا تھا۔ تو میں اس کے والد کو دیکھ رہا تھا، اور میں نے اس کو مطلب ایسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے کچھ فیل ہوا ہے۔ پھر میں نے دوبارہ اس کے جو وہ مائکروسکوپ کہتے کیا کہتے اس کے سینے پہ رکھا، تو اس کی باقاعدہ دھڑکن سٹارٹ ہو گئی، چلنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے جلدی اسے آکسیجن جو ہے لگائی، اور ڈاکٹروں سے بھی مطلب سسٹرز وغیرہ کو بلایا، اور ڈاکٹرز بھی آ گئے، اور اسی طرح اس کی سانسیں شروع ہو گئی، اس کو آکسیجن لگا، اس کو آئی سی یو روم میں لے کے گئے، اور اس کی پوری چیک اپ ہو گئی، اس میں سانس دوبارہ آ گئی، تو اور بالکل پھر کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا وہ جو بوڑھا شخص تھا، وہ آج بھی وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب مجھے دیکھتا ہے تو میری دونوں مطلب میرے ماتھے پہ بوسہ دیتے، میرے دونوں گالوں پہ بوسہ دیتے ہیں، یعنی وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ اگر یہ ڈاکٹر اس وقت نہیں اٹھتا اور اس کا دوبارہ چیک اپ نہ کرتا تو شاید میرا بیٹا زندہ نہ ہوتا۔ یعنی ہم لوگ اس کو مردہ سمجھ کے بہت سارے ایسے پروسیس کرتے جس سے اس کی جان بعد میں بھی چلی جاتی۔ تو ایک یہ واقعہ میری سمجھ میں بالکل دوستو عجیب سا، مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن چونکہ اس ڈاکٹر کی عمر تقریباً 66-67 ہوگی، اور وہ مطلب اچھے خاصے جینٹل مین تھے، اور اس نے بالکل مطلب یہ بات ایسی کی کہ اس کی زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ لیکن اب میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ ہماری زندگی اس کی عمر تک تو ابھی ہماری آدھی عمر نہیں ہے اس کی عمر کی، لیکن میرے لائف میں یہ چیزیں 3-4 لوگوں کے ساتھ جو کہ موبائل پہ آئے ہو گئی ہے اب تک کی میری جتنی بھی زندگی ہے، تو میں حیران ہوں کہ یہ چیز اتنی عام کیوں ہو گئی ہے، کیونکہ جو بھی مر گیا ہے اب تک آج تک کوئی واپس نہیں آیا، جو ہمارے ارد گرد کی جو ماحول، جو رشتہ دار۔ لیکن ٹک ٹاک پہ ایسی چیزیں کیوں آ رہی ہے کہ بھلا کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر اچانک جو ہے اس طرح اس طرح، اچھا اس میں بہت ساری باتیں پرانی بھی آ جاتی ہیں، لیکن خیر ایک اور واقعہ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس طرح تھا کہ ایک ہارر سٹوریز میں ایک سٹوری میں سن رہی تھی، میں اکثر میں چینل پہ ہارر سٹوریز دیتی ہوں تو اس کے لیے میں سٹوریز بھی سنتی رہتی ہوں لوگوں کی، تو اس میں ایک واقعہ تھا کہ بھئی ایک ڈاکٹر تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک لڑکا یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا چچا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، تو یہ بالکل اگر یہ کوئی اور کہتا تو شاید آئی ڈونٹ بلیو،
بٹ چونکہ میرے چچو کے ساتھ یہ پیش آیا تھا تو میں بلیو کروں گا، کیونکہ ہمارے چچو بہت بیمار تھے، پھر اس نے ہمیں خود یہ واقعہ سنایا تھا، تو ظاہر سی بات ہے مجھے بھی یقین آ گیا کہ بھئی اس کے چچو کے ساتھ پیش آئی ہے، اس لیے تو اس نے کہا کہ میرے جو چاچا تھے وہ ڈاکٹر تھے، تو اس وقت مطلب رات میں اس کی ڈیوٹی تھی ہاسپٹل میں، تو ہاسپٹل میں ایک سرد خانہ جسے ہم مردہ خانہ بھی کہتے ہیں، جس میں جتنے بھی مطلب لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اس میں شفٹ کرتے، پھر جب اس کے جو گھر والے وغیرہ آ جاتے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، تو کہتے کہ اچانک میں بیٹھا تھا تو یہی رات کے 12 ساڑھے 12 بج رہے تھے، تو اچانک اس سے چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی مجھے، تو تو پہلے تو میں حیران تھا کہ یار یہ تو سارے مردے ہیں نا، اور ہماری تو اکثر رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہم نے ایسی ویسی کوئی حرکت یہاں نہیں دیکھی، آج کیا ہو رہا ہے؟ خیر میں جا کے کاؤنٹر پہ جو بیٹا ہوتا ہے اس کی بھی مطلب وہ بھی میرے ساتھ تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آ جاؤ، اس نے کہا تمہیں چیخوں کی آواز آ رہی ہے، میں نے کہا ہاں آ جاؤ چلتے ہیں، یہ آواز جو ہے مردہ خانے کی طرف سے آ رہی ہے، جو سرد خانہ ہوتا ہے جس میں مردے ہوتی ہے، تو ہم لوگ وہاں آئے تو وہاں سے چیخوں کی آوازیں اور بلند ہو گئی، یعنی اگر کوئی جن وغیرہ ہوتا تو یعنی اب تک اس کو جب دوسرا بندہ یعنی یہ ایک بندے پر ظاہر ہوتا ہے، 2 پر نہیں ایک وقت میں، تو اگر یہ ہے بھی جن تو اس کی آوازیں اور چیخیں بند نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک مردہ شخص اپنے بیڈ میں بیٹھا اور کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، مجھے یہاں سے لے کے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ پھر ہم اسے وہاں سے لے کے آئے اور پھر سارے ڈاکٹرز وغیرہ کو مطلب فون کیے اور سارا عملہ آ گیا واپس جتنا بھی ہاسپٹل کا تھا، اور سب نے اس کی چیک اپ کی اور دیکھا اور اس کی تصدیق ہو گئی کہ وہ دوبارہ زندہ ہو چکا ہے، حالانکہ اس شخص کو مری ہوئے 8 گھنٹے گزرے تھے۔ دوستو سوچو 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے اس طرح گزرے اور اس کے بعد دوبارہ پھر کوئی زندہ ہو جاتا ہے۔ خیر یہ جو 2 واقعے میں نے سنائے، یہ ایک اس ڈاکٹر کا جو کہ ایک شو میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا، ایک یہ والا ڈاکٹر جو لڑکے کا چچو تھا، لیکن اس نے ان دونوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس وقت جب ان کی مطلب روح پرواز کر گئی تھی تو ان کو کیا فیل ہو رہا تھا، ایسا مطلب کیا کچھ دیکھا ہے اس نے، اس میں سے کسی نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ کیا ہوا تھا، لیکن پھر وہ زندہ ہو گیا اور کہتے ہیں کہ بہت مطلب جتنے بھی دن تک زندہ رہا، اس کی جو بیماری تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، کوئی بیماری پھر اسے نہیں تھی اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی انتقال ہو گئی دوبارہ۔ تو یہ تیسرا جو واقعہ ہے دوستو، یہ بھی بہت عجیب ہے کہ اس طرح کسی کی ایک عورت کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی جو یہ امریکہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور آج سے تقریباً بہت پہلے، کہتے ہیں کہ 1918 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت تھی اور اس کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ دوسرے ملک سے آ رہی تھی، وہ امریکہ پہنچ گئی، تو جب وہ پہنچی تو اس کی بہن کو تابوت میں بند کیا گیا تھا اور بس مطلب قبر میں رکھا تھا، اور اس کے اوپر مطلب وہ جو پروسیس ہوتے وہ شروع تھے، تو اس نے ایک ریکویسٹ کیا کہ چونکہ میں اپنی بہن کی لاسٹ جو کیا کہتے ہیں اسے دیدار کرنا چاہتی ہوں، تو پلیز ابھی ویسے بھی ابھی قبر جو ہے تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو ویسے بھی مطلب دفنایا نہیں گیا تھا، تو ان لوگوں نے کھولا، جیسے ہی انہوں نے وہ تابوت نکالا اور تابوت کا جو ڈھکن تھا، جیسے ہی مطلب اس نے کہا کہ میں پورا مطلب دیکھنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے وہ ڈھکن بھی کھولا، تو جیسے ہی کھولا ایک دم سے وہ جو مری ہوئی عورت تھی وہ بیٹھ گئی۔ اب جب وہ بیٹھ گئی تو اس نے باتیں شروع کی، اپنی بہن کے گلے لگی اور خوب روئی، اور سب لوگ حیران تھے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ دوبارہ زندہ ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی اس واپس زندہ ہونے کے بعد وہ باقاعدہ 47 سال تک زندہ رہی، پھر اس کے بعد اس کی انتقال ہو گئی۔ تو یہ 3-4 واقعات ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے کچھ پہ تو یقین کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ وہ ڈاکٹر جو کہہ رہا تھا کہ ایک بوڑھے شخص نے میرا ہاتھ کیونکہ اسی وقت نیا اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، تو اس نے اس ڈاکٹر کو پکڑا اور التجا کہ ایک بار دیکھ لے میری تسلی کے لیے دیکھ لے، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے معجزات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس بات پہ مجھے تھوڑا بیلیو ہے کہ مطلب وہ جو عورت تھی کہ کون سا واقعہ ذہن سے بالکل، لیکن ان میں سے 2 مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے
ریئل. لیکن وہ جو ٹک ٹاکر لڑکا ہے کہ میں مر گیا، اور وہ جو مر گیا تھا پورے مطلب ٹک ٹاک پر یہ بات چل رہی تھی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جھوٹ نہیں ہوگا، صحیح ہوگا، لیکن بس یہ ہے کہ وہ کچھ عجیب عجیب باتیں کرتا کہ وہاں ایسا تھا، ویسا تھا، یہ سا تھا، تو اسی وجہ سے مجھے اس پر زیادہ یقین نہیں. اچھا، دوسرا وہ جو لڑکا کہتا ہے کہ میرے چچا ہاسپٹل میں تھے، ڈاکٹر تھا اور اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل مطلب اگر کوئی اور مجھے کہتا تو میں کبھی یقین نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے چاچو نے خود یہ سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ان چیزوں پر اکثر مطلب. لیکن دوستوں میں حیران ہوں کہ آج کل یہ چیز بہت وائرل ہے. آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے اس سلسلے میں کہ زیادہ تر ٹک ٹاک پہ ایسی نیوز آتی کہ پلا بندے مطلب ایک عورت کی قبر سے آواز آ رہی تھی کہ میں تو زندہ ہوں، پھر لوگوں نے قبر کھولا اور یہ وہ اس طرح. تو بہت ساری ایسی مطلب چیزیں آج کل ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ہماری تو مطلب اتنی ایجز نہیں ہے، بہت کم ایج میں میرے خیال میں یہ 3-4 واقعات دیکھ رہی ہوں کہ یہ ایک ٹک ٹاکر لڑکا، دوسرا یہ جو لڑکے نے کہا ہے کہ ابھی اس طرح ہوا تھا کہ میرے چچو کی نائٹ ڈیوٹی تھی، یہ چیز، اور تیسری وہ جو ڈاکٹر انکل تھا جس نے اپنی ایک شو میں کہا کہ مجھے سب سے زیادہ مطلب ایک شوق اور ایک ڈر اس وقت لگا تھا جب ہم نے ایک ڈیڈ باڈی کو مطلب لے کے یہ تصدیق کی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک جوان لڑکا تھا اور پھر اس کے والد نے کہا کہ آؤ اس کو دیکھ لے مطلب تھوڑا سا میرے دل کی تسلی کے لیے. تو پھر اس کی واپس دھڑکن چلنا شروع ہو گئی تھی. یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیشہ مطلب صرف ہارر نہیں، بہت ساری چیز ہمارے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو بہت ہارر ہوتے ہیں. یہ جو پروگرام ہوتا ہے جس میں ہارر سٹوری ود منہاج، تو پتہ نہیں مناج ہے یا منہاج ہے، لیکن اس کی سٹوریز بہت زبردست ہے، ریئلسٹک ہوتی ہے، ریئل ہوتی ہے، لوگ اس کو فون کر کے بتاتے ہیں. تو اس میں ایک عورت نے یہ کہانی سنائی تھی کہ ہارر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جن بتوں سے ڈرے، ہارر وہ چیز بھی ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتے. جس طرح طیبہ والا نیوز جو مسلسل نیوز پہ چل رہا تھا، جو کہ ایک لڑکی جس کی ذہنی حالت تھوڑی سی کہتے کہ ذہنی حالت تو ٹھیک تھی، لیکن تھوڑا اس کو پالج ہو گیا تھا ایک سائڈ پہ، اور تھی بہت خوبصورت، گھر میں کچھ بہن سے نہ لگی تھی تو باہر نکلی تھی، تو لوگوں نے اس کو اغوا کیا تھا اور پھر اس کو مطلب بہت زیادہ مسئلے مسائل. ایک اکیلی عورت کو آپ لوگ جانتے ہیں لوگ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. پھر اس کی 4 دن بعد ڈیتھ ہو گئی. تو یہ بھی ایک خوفناک ہی واقعہ ہے. دیکھو اکثر لڑکیاں غصے میں آ کے کہتے کہ ہم گھر چھوڑ دیں گے، یا گھر میں بھابھی سے تنگ یا کسی سے بھی تنگ ہو تو خدا را ایسی. اس نے ایک میسج پہنچایا لوگوں کو کہ جو لڑکیاں کہتی ہے کہ مطلب ہم جو ہے بھاگ جائیں گے اپنے گھر سے، تو اس کو میرا یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی عورت اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی جو ہے سیف نہیں ہے. دوستو یہ میں آپ لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، چاہے ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملات ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن یہ ایک چیز ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ اس بات پہ آ جائے کہ ہم گھر چھوڑ دیں گے اور ہماری لائف سٹائل یہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے. آپ کی لائف اور بھی برباد ہو جائے گی. کوئی مطلب باہر ایسے درندے بیٹھے ہیں کہ آپ کو مطلب زندہ دبوچ لے گے. اس کی جو ہے کہانی میں یہی پیغام تھا، کیونکہ وہ جو ہے بیچاری غصے میں آ کے گھر چھوڑ کے باہر نکلی تھی اور پھر اس کے وہ پورا 1.5 مہینہ وہ غائب تھی. تو بس یہی میرے ہارر سٹوریز تھی جو کہ کچھ لوگ زندہ مر کے واپس زندہ ہو گئے تھے، کچھ مجھے اصلی لگ رہے ہیں، کچھ مجھے جھوٹے. کیا آپ لوگ کے ساتھ بھی مطلب ایسے سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ کے ارد گرد اگر ایسا ہو رہا ہے تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں. اور دوسرا جو پیغام دینا چاہتی تھی، تو مناج پروگرام میں ایک عورت نے میسج دیا تھا کہ خدا را اپنے گھروں کو مت چھوڑی، ورنہ طیبہ والا کیس جو کہ 4-5 دن نیوز پر باقاعدہ چل رہا تھا، یہی کہ اس نے گھر چھوڑا تھا، وہ باہر گئی اور پھر گھر والے اس کو ڈھونڈتے رہے. 1.5 مہینے بعد جب پولیس نے ان کو انفارم کیا کہ آ جائیے یہاں بہاولپور میں، وہ ملی ہے تو دیکھا کہ اس کی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی، اس کو اتنا ڈرگس پلایا گیا تھا اور بہت غلط بہت کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ. پھر 4 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ پیغام میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. بہت ساری نادان لڑکیاں، عورتیں، صرف لڑکی نادان نہیں ہوتے آج کل تو یار، بڑی بڑی عمروں کی عورتیں، 4-4 5-5 بچے ہوتے ہیں کہ گھر سے تنگ آ کے بھاگ جاتے ہیں. تو
باہر تو آپ لوگوں کو اگر اندر کسی ایک شخص کی آپ ظلم برداشت کریں تو باہر بہت سارے لوگوں کا آپ نشانہ اور ٹارگٹ ہوگے، یہ یاد رکھیے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہی ایک شخص صحیح ہے جس کا آپ ظلم برداشت کریں، یا آپ تنگ ہے، کیا پتہ وہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا، وہ سب کچھ آپ کو لگ رہا ہے، یا وہ آپ کی بھلائی کے لیے کچھ اسٹرک وہ چلا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ تنگ ہے۔ تو بس آج کے لیے یہی، اور اگلی سٹوری کے لیے اجازت دیجیے دوستو۔ اس میں بچوں کی آوازیں بہت آتی ہیں، دن کے ٹائم جب ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔